اعلیٰ حضرت کے فرامین کا خلاصہ ہے کہ اسلام میں افضل ہونے کا مطلب ہے اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا زیادہ ملنا۔ جو زیادہ اللہ کے قریب ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی رضا جتنی زیادہ ہو وہ اتنا ہی زیادہ فضیلت والا ہے، اور جسے اللہ پاک کا قرب اور اس کی رضا نہ ملے، اس میں چاہے ہزار خوبیاں ہوں مگر وہ فضیلت والا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب ملتا کیسے ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے اللہ پاک کی رضا سب سے پہلے رسول کی طرف توجہ فرماتی ہے، پھر جو شخص رسول کا فرما بردار ہو رسول کے واسطے سے اسے نصیب ہوتی ہے۔ بس جو رسول کا سب سے زیادہ فرما بردار ہو، افعال میں، کردار میں، اخلاق میں، عادات میں، سب سے زیادہ رسول کی اتباع کرے، اسے اللہ پاک کی رضا سب سے زیادہ ملتی ہے۔ اب چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی سب سے زیادہ مشابہت اختیار کرنے والے ہیں، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا بلند رتبہ ملا کہ آپ نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام انسانوں میں افضل قرار پائے۔ دیکھیے سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اول دن سے کفر اور کافروں سے دور رہنے والے تھے۔ صدیق اکبر بھی ایسے ہی تھے۔ حضرت صدیق اکبر کی عمر 18 سال تھی جب سے آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت اختیار کی۔ اس وقت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک کبھی اس پاک بارگاہ سے جدا نہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طبیعت میں شرک سے انتہائی نفرت تھی، اور حضرت صدیق اکبر بھی بچپن ہی سے شرک سے نفرت کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضائل و کمالات کے جامع ہیں کہ پہلے انبیاء کرام کو جتنی خوبیاں اور کمالات عطا ہوئے وہ سب کے سب، بلکہ اس سے زیادہ کمالات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اب ذرا صدیق اکبر کو دیکھیے، بی بی آمنہ کے لال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلائی کی 360 خصلتیں ہیں۔ اللہ پاک جب کسی سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے 360 میں سے ایک خصلت اسے عطا فرماتا ہے جو بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ 360 خصلتیں ہیں اور بندہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے ایک خصلت اس کو عطا فرماتا ہے اور بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا اے ابو بکر تجھ میں 360 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیں زیادہ پڑھنے والے جنت میں نماز کے دروازے سے بلائے جائیں گے، جہاد زیادہ کرنے والے جہاد کے دروازے سے بلائے جائیں گے، زکوٰۃ زیادہ دینے والے زکوٰۃ کے دروازے سے بلائے جائیں گے، روزے زیادہ رکھنے والے ریان نامی دروازے سے داخل ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جو سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فرمایا ہاں ابو بکر تم ہو جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ حضور جانے کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین ہے، اور صدیق اکبر کے متعلق حدیث پاک ہے کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اللہ پاک ابو بکر صدیق پر رحمت نازل فرمائے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی ابو بکر ہیں، سب سے اعلیٰ ایمان والے بھی ابو بکر ہیں، سب سے پختہ ایمان والے یقین والے بھی ابو بکر ہیں، صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر خوف خدا والے بھی ابو بکر ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا زیادہ حق ادا کرنے والے بھی ابو بکر ہیں، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کمالات والے بھی ابو بکر ہیں، نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے بھی ابو بکر ہیں، صحابہ کرام میں سب سے بلند رتبے والے بھی ابو بکر ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب والے بھی ابو بکر ہیں، ہدایت میں، اخلاق میں، کردار میں، چال ڈھال میں سب سے بڑھ کر حضور سے مشابہت اختیار کرنے والے بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر صحابہ کرام کو ساتھ لے کر عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت کافروں کا غلبہ تھا مکے میں، اس لیے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا، کچھ معاہدات وغیرہ کفار مکہ سے ہوئے۔ ان میں ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیر ہی مدینہ منورہ واپس چلے جائیں، آئندہ سال آ کر عمرہ قضا ادا کر لیں۔ حضور نے یہ معاہدہ قبول فرما لیا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کافروں کے اس رویے سے بہت دکھ ہوا۔
چنانچہ آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا بلا کیوں نہیں، میں سچا نبی ہوں۔ عرض کیا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا بلا کیوں نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا جب یہ حال ہے تو ہم اپنے دین میں کمتری کیوں آنے دیں، یعنی کفار کی ہم شرائط کیوں مان لیں کہ ہم بغیر عمرہ کیے یہیں سے واپس چلے جائیں۔ پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہی میرا مددگار ہے۔ عمر فاروق نے عرض کیا کیا آپ نے ہم سے کہا نہیں تھا کہ ہم کعبے کا طواف کریں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے؟ عرض کیا نہیں، اسی سال کا تو نہیں فرمایا تھا۔ حضور نے فرمایا بس تم مکہ مکرمہ پہنچو گے اور کعبے کا طواف بھی ضرور کرو گے۔ سیدنا فاروق اعظم سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے۔ اب ذرا لفظوں پر غور کیجیے گا، بالکل وہی سوال جو حضرت عمر فاروق نے حضور کی بارگاہ میں کیے تھے، وہی حضرت صدیق اکبر سے بھی کیے۔ قربان جائیے، وہی سوال اور پھر جواب بھی وہی ملے جو حضور نے جواب دیے تھے۔ مشابہت دیکھیں، حضرت عمر نے کہا ہے ابوبکر کیا یہ اللہ پاک کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بلا کیوں نہیں، یقیناً سچے نبی ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا کیا ہم حق پر اور تمہارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا بلا کیوں نہیں۔ فاروق اعظم نے کہا جب یہ حال ہے تو ہم اپنے دین میں کم تری کیوں آنے دیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا بے شک اللہ پاک حضور اللہ کے رسول ہیں، آپ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ پاک کی ان کا مددگار ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم کعبے کا طواف کریں گے؟ صدیق اکبر نے کہا کیا یہ کہا تھا کہ اسی سال کرو گے طواف؟ فاروق اعظم نے کہا کہ نہیں، اس سال کا تو نہیں فرمایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا پاس یہ بے شک تم مکہ مکرمہ پہنچو گے اور کعبے کا طواف بھی ضرور کرو گے۔ سیدھی اعلیٰ حضرت اس روایت کو ذکر کر کے فرماتے ہیں اے عزیز، حضرت صدیق اکبر کی سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت دیکھو کہ فاروق اعظم کے ہر سوال کا بالکل حرف بحرف وہی جواب جو حضور نے جواب دیا تھا، وہی جواب صدیق اکبر نے دیا۔ یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ دل مصطفیٰ اور دل صدیق گویا آمنے سامنے رکھے ہوئے دو آئینے ہیں کہ جس طرف رسول اللہ کی رائے شریف کا ملان ہوتا ہے، صدیق اکبر کی رائے کا بھی اسی طرف رجحان ہوتا ہے۔ جو بات رسول اللہ کے دل اقدس میں آتی ہے وہی بات صدیق اکبر کے دل میں بھی خود بخود قرار پاتی ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جو صدیق اکبر کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حضور کی ذات سے مشابہت۔ پھر اس مشابہت کا کمال دیکھیے، جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کی ناف میں اس مقام کی مٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا۔ ہر بچے کی ناف میں اس مقام کی مٹی ہوتی ہے جہاں سے وہ پیدا کیا گیا، جس سے وہ پیدا کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اسی مقام پر دفن ہوتا ہے، جس مٹی سے بنا ہے اسی مقام پر دفن ہوتا ہے۔ مزید فرمایا میں اور ابو بکر ایک مقام کی مٹی سے بنے، اسی میں دفن ہوں گے، ایک ہی جگہ کی مٹی سے بنے اور اسی میں دفن ہوں گے۔ ابھی بھی دیکھ لیں کٹھے ہی، کیا شان ہے ابو بکر صدیق کی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی سچائی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے کہ اللہ کے فضل سے حضرت ابوبکر صدیق آج بھی روضہ رسول میں سبز گنبد کے سائے میں حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب ذرا مزید آگے سنیے، 61 ہجری میں جب یزید پلید نے فتنے پھیلائے تو نواسہ رسول امام حسین کربلا میں تشریف لے آئے، یزید کے فتنوں کے سامنے بند باندھا۔ ادھر جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تو اس کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ میں نواسہ صدیق حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی۔ یعنی مشابہتوں کا یہ سلسلہ تیسری پشت مبارک تک جاری ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے ایک طرف نواسہ رسول یزید کے سامنے آتے ہیں
اور دوسری طرف نواسہ صدیق تلوار اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہے صدیق اکبر کی نور مجسم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال مشابہت۔ یہ حضور کی مشابہت ہے اور آپ کی کمال پیروی ہے جس کی بدولت صدیق اکبر امتیوں میں سب سے افضل قرار پائے۔ یہاں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے، گویا ہم صدیق اکبر کے رتبے کو تو نہیں پہنچ سکتے، البتہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طلب تو ہر ایک کو ہوتی ہے، اور یہ کامیابی بلند رتبہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی شرط ہے۔ علماء فرماتے ہیں ولایت کے درجات حاصل کرنا، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا، جنت کی نعمتوں کا حصول، اچھے اخلاق، اللہ کے قرب اور رضا کا حصول، دین و دنیا کی سعادت، یہاں تک کہ تمام اعلیٰ مرتبوں کا حصول دو جہاں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی سے وابستہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا، اے حبیب فرما دو اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان۔ لہذا جو شخص دین و دنیا کی سعادت پر پہنچنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ ظاہر و باطن میں حضور کی اتباع ہی میں کوشش کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پر استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی راحت میری سنت ہو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ من کانا فطرتہ الی سنتی فقد افلح، تو کامیاب ہو گیا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ومن کانت الی غیر ذالک فقد ہلک، اور جس کی راحت میری سنت کے خلاف ہو تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بشر حافی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک رات میں مجھے خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ نے فرمایا بشر جانتے ہو اللہ پاک نے تمہیں بلند رتبہ کیوں عطا فرمایا؟ میں نے عرض کی میں نہیں جانتا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا بشر تم نے میری پیروی میں بہت کوشش کی، تم میری سنت کو بجا لائے اور تم نے نیک لوگوں کی عزت کی، اس لیے اللہ نے تجھے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں، چال ڈھال میں، لباس میں، انداز میں سنتوں کو نافذ کریں۔ اس کی برکتیں انشاءاللہ دونوں جہان میں نصیب ہوں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، آمین نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔